السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل جس کا نام ہے حرف اور لفظوں کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ جب بھی ہم اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ سے کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ تو چلیے ناظرین سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے۔ وقف، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ کیسے گول نشان کو؟ ایسے گول نشان کو۔ نمبر 1، زبر زیر پیش، دو زبر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے۔ جب بھی زبر زیر پیش یا دو زبر یا دو پیش ہو تو اگر آیت کرنا ہو، ایسا نشان آ چکا ہے وہاں پر، تو وہاں پر ہمارے کو جزم دینا ہے۔ وہاں پر جیسا را پہ اگر زبر ہے تو اس کو ہم کو جزم دینا ہے زبر ہٹا کر، اگر وہاں پر آیت کر رہے ہو تو۔ یا پھر آخری الفاظ واو ہے اور اس پر پیش ہے تو پیش کی جگہ اس کو جزم دے رہے ہیں اگر وہاں پر سانس توڑ رہے ہو یا پھر وہاں پر وقف کر رہے ہو۔ اور آگے اچھے سے سمجھے، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ اگر دو زبر ہے آخری میں اور آیت کر رہے ہو وہاں پر تو دو زبر کی جگہ ایک زبر پڑھا جائے گا۔ پھر جیسے احدن یا دو زبر ہے، یہاں کیا پڑھیں گے؟ احدا، الف مدہ کر دیں گے، وہاں پر ایک زبر پڑھا جائے گا۔ نمبر 3، گول تا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ ہائے ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ اس طریقے کے، یہ ہائے ساکنہ جس پر جزم دے دیتے ہیں وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ جیسے جاریہ تو سے جاریہ، یہاں پر بھی کیا ہو گیا؟ اسے بھی جزم دے دیا گیا، اس لیے کہ یہاں پر سانس توڑی، ہم نے وقف کیا تو کیا ہو گیا؟ یہاں پر ہائے ساکنہ بن گئی۔ تعوض اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ اب ہم جو پڑھیں گے اس کو اچھے سے سمجھیے اور بار بار پڑھیے، اس کو دہرائیے۔ اور تعوض یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو زبانی اچھی طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرو یہ سبق کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ میں وقف کو بھی سمجھو، کس طریقے سے کہاں پر وقف کرنا ہے اور جہاں پر وقف کریں گے اسے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ چلیے نیچے سمجھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، ایسا پڑھیں گے اعو۔ بہت سے لوگ حمزہ کو بھی عین پڑھ دیتے ہیں اور عین کو بھی عین ہی پڑھتے ہیں، تو عین کو تو عین پڑھنا ہی ہے لیکن حمزہ کو حمزہ پڑھنا ہے، عین نہیں پڑھنا، اس کو اعو نہیں پڑھنا ہے۔ نہیں، ایسا کرنا ہے کہ حمزہ کو عین اور عین کو حمزہ، اعو ایسا بھی نہیں پڑھنا، بلکہ اعو، لال پیش دو، اعودو، با لام زیر بل، اعوذ بال، لام کھڑا زبر لا، اعوذ باللہ، ہا زیر ہی، اعوذ باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، منش، شین یا زبر شی، من الشی، طا کھڑا زبر طا، من الشیطان، نون را زیر نر، من الشیطان نر، را زبر را، من الشیطان الرا،
جیم یا زیر جی، من الشیطان الرجیم، میم زیر می، من الشیطان الرجیم. اب یہ دیکھیے ہم نے اسے کیا پڑھا، من الشیطان الرجیم، جبکہ آخری پہ کیا ہے، زیر میم کے نیچے. لیکن اب یہاں پر ہم سانس توڑ رہے ہیں، یہاں پر آیت مکمل ہو رہی، تو ہم اب جب اس سے ملا کر پڑھیں گے تو رجیم ہی نہیں پڑھیں گے، بلکہ میم کے اوپر ہم جزم دے دیں گے. یہ جزم دکھ رہا ہے یا کے اوپر، ایسا جزم ہم میم کے اوپر بھی دے دیں گے اس طریقے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میم کی آواز کو باقی میں رکھنا ہے، جھٹکا نہیں دینا آخری پہ. رجیم رجیم ایسا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میم کی آواز باقی رہی. یہ بھی ایک قرآن پاک کی خوبصورتی ہے. بہت سے لوگ میم کی آواز یا نون کی آواز آخری پہ جو بھی الفاظ ہے اس کی آواز باقی نہیں رکھتے، بلکہ ایک دم جھٹکے سے ادا کر دیتے ہیں، یا پھر وہ ایسا ادا کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس پر انہوں نے زبر دیا، جبکہ وہ زبر نہیں دے رہے، جزم کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کے پڑھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زبر یا زیر یا پیش اس الفاظ پر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسم لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ. ہا را زیر ہر، بسم اللہ را حا زبر رح، بسم اللہ الرح. میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن. نون را زیر نر، بسم اللہ الرحمن را زبر را، بسم اللہ الرحمن الرا. حا یا زیر حی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم زیر می، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھا ہم نے، رحیمی. اب یہاں پر بھی نیچے زیر ہے لیکن ہم یہاں پر سانس توڑ رہے ہیں، وقف ہو گیا. تب ہم کیا کریں گے، میم کے اوپر جزم دے دیں گے، جس طریقے سے آخری پہ یہاں پر آیا ہوا ہے تو میم کے اوپر بھی ہم جزم دے دیں گے. تو کیا ہو جائے گا وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم. دال پیش دو، الحمد. لام لام زیر لل، الحمد لل. لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ. ہا زیر ہی، الحمد للہ. را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل. عین کھڑا زبر عا، رب العا. لام زبر لا، رب العال. میم یا زیر می، رب العالمین. نون زبر نا، رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا. کاف زبر کا، ایاک. نون عین زبر نع، ایاک نع. با پیش بو، نعبو. دال پیش دو، نعبدو. واو زبر و، حمزہ یا زیر ای، و ای. یا الف زبر یا، و ایا. کاف زبر کا، و ایاک. نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا. عین یا زیر عی، نستعی. نون پیش نو، نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو. واو لام زبر ول، قل ہو ول.
لام کھڑا زبر لا، واللہ ہا پیش ہو، واللہ، حمزہ زبر ا، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احد، قل هو اللہ احد. اب آیت کریں گے تو قل هو اللہ احد. یہاں پر دو پیش ہے، لیکن جب آیت کریں گے تو دال کے اوپر جزم دے دیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ قل هو اللہ احد. حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان، میم زبر م، انما، عین لام زبر عل، انما عل، عین سین پیش عس، انما العس، را زیر ری، انما العسر، یاسین پیش یس، انما العسر یس، را الف دو زبر رن، یس رن. ہم ملا کر پڑھیں گے تو انما العسر یسرا. اب کیا پڑھیں گے؟ یہاں پر الف مدہ کریں گے آخری پہ، اس لیے کہ یہاں پر آیت ہے انما العسر یسرا. یہاں پر بھی نون مشدد تو غنہ ہوگا. فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نن، عین، جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، یا زبر یا، جاریہ، تا دو پیش تن، جاریتن، فیہا عین جاریتن. اب آیت کریں گے تو فیہا عین جاریہ. یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے جیم آیا تو کیا ہوگا؟ اخفا حقیقی ہوگا. یہ قاعدہ بھی یاد رکھے، جو قاعدے آ رہے ہیں اس کو بار بار دہراتے رہے تاکہ قاعدے دھیان میں رہے. فیہا عین جاریہ، تا سین پیش تس، قاف کھڑا زبر قا، تس قا، میم نون زیر من، تس قا من، عین یا زبر عی، تس قا من عی، نون دو زیر نن، عین، حمزہ کھڑا زبر آ، عین آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تین، آنیتن. اب آیت کریں گے تو تسقا من عین آنیہ. یہ کیا ہو گئی؟ ہائے ساکنہ بن گئی. یہ گولتا ہے جو ہم نے اوپر پڑھے، گولتا پر آیت کرنے سے تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، تو اس کے اوپر جزم دے کر تا کو تا نہیں پڑھیں گے بلکہ گولتا ہائے ساکنہ بن جائیں گی. یہاں پڑھیں گے اس کو آنیہ، آنیہ، تسقا من عین آنیہ. لام الف زبر لا، تا سین زبر تس، لا تس، مین زبر ما، لا تسمع، عین پیش عو، لا تسمع، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، لام الف زبر لا، عین زیر غی، لاغی، یا زبر یا، لاغیہ، تا دو زبر تن، لاغیتن. اب آیت کریں گے تو لا تسمع فیہا لاغیہ. کیا ہو گئی؟ ہائے ساکنہ بن گئی. تو آپ کے سمجھ میں آیا وقف کا قاعدہ کہ جہاں پر بھی وقف کیا جائے گا اس کا آخری الفاظ کو جزم بنا دیں گے، پھر چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو اس الفاظ پر. اور اگر دو زبر ہے تو الف مدہ کر دیں گے وہاں پر، جیسے احد، یسرا، جبکہ یسرن ہے لیکن آیت کریں گے تو یسرا. تو اس کو سمجھیے، اس پہ غور و فکر کریے، ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور سبق کو یاد کیجیے اچھی طریقے سے تاکہ آپ کو آگے آسانی ہو اور کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے.
تو اگر ویڈیو پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کری، ویڈیو کو شیئر کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جان پہچان والوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اپنے وقت سے فائدہ اٹھا سکے اور قرآن پاک کو صحیح کر سکے۔ اگر ہمارے اور آپ کے ذریعے سے ان کا ایک بھی الفاظ صحیح ہو گیا تو ہمیں اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔